اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَ سُورَةً وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا تو ایمان والے کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں لولا نزل سورتن کہ کوئی صورت نازل کیوں نہیں ہوئی، کس بارے میں؟ قتال کے بارے میں. کہ پہلے تو ڈیمانڈ تھی کہ اگر قتال کریں گے ہم جہاد کریں گے، جہاد کا حکم آ جائے تو ہم جہاد کریں گے، ایسا شوق و ولولہ رہتا تھا. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِلَ سُورَةً کہ کہتے تھے وہ لوگ جو ایمان لائے کہ کیوں نہ نازل ہوئی کوئی صورت. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ اور جب ایک محکم صورت جو جہاد کی ہے وہ نازل ہو گئی، وَذُكِرَ فِيهِ الْقِتَالُ کے جس میں ذکر تھا ہوا قتال کا، رَأَيْتَ الَّذِي فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ تو تم دیکھو گے وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ الْمَوْتَ تو تم انہیں دیکھو گے ایسا تکتے ہوئے، إِلَيْكَ نظر المغشیہ جیسے کہ بے ہوش پڑا ہو، علیہ من الموت موت سے. تو ایسے گھبرا جاتے ہیں، ایسے کانپ جاتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، جو منافق ہے. تو دیکھو کیا فرمایا یہاں پہ، فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ کہ کیسی صورت ہے، یہ محکم صورت ہے، یعنی اس کے منسوخ ہونے کا کوئی سوال نہیں. محکم کا کیا مطلب ہے کہ جس پر عمل کرنا ہے، احکام آ چکا ہے، اب یہ محکم صورتوں میں سے ہے. اور ہم نے اس کو کتنا لائٹلی لیا ہے کہ جہاد کی جو صورتیں ہم لیتے ہیں تو اکثر علماء کو آپ نے بولتے ہوئے سنے ہوں گے کہ یہ تو اس زمانے کے لیے ہے، وہ تو اس کنڈیشن پہ، وہ تو اس کنڈیشن پہ، جبکہ جہاد کا جو فرائض ہے وہ محکم ہے، احکام آ چکا، اب اس پر آپ کو عمل وارد کرنا ہے. جہاں جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے، جہاں جہاں ایسی کنڈیشن ہو گئی کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور تھوڑا سا بھی مسلمانوں کے پاس اقتدار آ گیا، وہاں پہ قتال کا حکم ہے. کیسی آیت ہے یہ؟ محکم آیت ہے، یہ کوئی منسوخ آیت نہیں ہوئی. دو ہی آیت ہے، مطلب محکم کا اپوزٹ کیا ہے؟ منسوخ. تو ناسخ نہیں ہوئی ہے، نہ ہی کنڈیشن اپلائی ہے، بلکہ محکم ہے. اور ہم نے اس کو کتنا لائٹلی لیا ہے. تو جب محکم آیت نازل ہو چکی تو کیسا تم دیکھو گے، رأیت الذین فی قلوبہم مرض کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی نفاق. مرض سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ جس کے دل میں نفاق ہے وہ کیسے ہو جائیں گے؟ گویا کہ ان پہ موت آ رہی ہو. اور ایسی حال ہوتا ہے جہاد کی، قتال کی، تھوڑے سے ایکٹیویزم کی ہی بات کر لو تو ہمارے چہرے فک ہو جاتے، ہمارے دلوں میں رعب جم جاتا، خوف جمع ہو جاتا، ہمارے تھر تھر دل کانپنے لگ جاتے. یہی حال ہے جو بزدلی ہم نے ہمارے دلوں میں بٹھائی ہے کہ بات بھی مت کرو. ہم نے ایون یہ تک کہہ دیا کہ ہمارا اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے. اسلام تو پیس سکھاتا ہے، اسلام پیس نہیں سکھاتا، انصاف حق بتاتا ہے. اسلام ظلم کو روکنا سکھاتا ہے، اسلام انصاف بتاتا ہے، نہ کہ پیس. پیس کب ہوگا کہ کسی نے تم کو ایک تھپڑ مارا تو تم دوسرا گال آگے کر دو، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام برابری سرابری کا مذہب ہے. اسلام ایسا دین ہے جس میں انصاف قائم کرنا ہے، ظلم کو روکنے کا مذہب ہے. یہ کوئی پیس جو چلانے لگ گئے آج کل، پیس نہیں ہے. تو آج ہمارا بھی حال ایسا ہی ہے کہ جہاں یہ ساری بات ہوئی تو ہمیں ایک دم موت، ایسے ہمارے حالات ہو جاتے جیسے کہ ہم پہ موت ابھی آ جائیں گی، ابھی بیٹھے بیٹھے موت آ جائیں گی اگر ہم اس کا ذکر بھی کرنے لگے، ہم تھوڑی بھی ایکٹیویزم کی بات کرنے لگے. یہ ہمارے خوف کے حالات ہیں. یہ کوئی منافق کی بات نہیں ہو رہی، بس یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہماری ہی بات ہو رہی، بس ایسا سمجھو. طاعتم وقول معروف تو حکم ماننا اور بھلی بات کرنا. کیا ہے اسلام؟ کیا ہے کہ اللہ کا حکم ماننا اور قول معروف، اچھی بات کہنا. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ اور جب امر کی تاکید ہو گئی، جب حکم کی تاکید ہو گئی کہ کام کرو، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ اور اگرچہ صدق سچ رہی اللہ سے، لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ تو اگر اللہ سے سچے رہے تو بہتر ہے تمہارے لیے. اللہ کے احکامات کو پورا کر لیے، اللہ کی اطاعت کر لیے اور معروف بات کا حکم کرے تو تمہارے لیے بہتر ہے. فَهَلْ ایسے تم ان تولو تم پھر کیا تم امید رکھتے ہو کہ اگر تم پھر جاؤ گے، ان تفسدوا فی الارض کہ تم فساد کرو زمین میں، وتقطعوا ارحامکم اور تم قطع کرو اپنے قرابت داروں کو. کہ کیسے لوگوں کے بارے میں یہ حکم آیا ہے کہ ایسے لوگوں کو حکومتیں مل جائے جن کے بارے میں اوپر ذکر ہے کہ جو انصاف قائم نہ کرے، جو قتال نہ کرے، جو حق کا کلمہ بلند نہ کرے، جو ظلم کو روکے. اب اگر ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں حکومتیں آ جائیں گی تو وہ کیا کریں گے؟ فساد کریں گے اور قطع رحمی کریں گے. اپنے ساتھ، اپنے قرابت داروں کے ساتھ قطع تعلق کریں گے اور فساد پھیلائیں گے. دو ہی باتیں ہوں گی، یا تو اللہ کا کلمہ بلند ہوگا حق کا، یا باطل کا کلمہ بلند ہوگا. بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے. ہم اپنے احکام کے لیے کسی اور کو چن ہی نہیں سکتے. جس نے اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور حکم کے پاس یا کسی اور کے پاس اپنے احکام، اپنے معاملات لے کر گئے، وہ طاغوت ہی ہے.
یا تو دو ہی حکم ہے، اللہ کا حکم ہے یا طاغوت کا حکم ہے. اب ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کو اللہ کے حکم میں آنا ہے یا طاغوت کا حکم میں آنا ہے. یہ دو ہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے. جس نے ایسا کیا اس نے کیا فساد کیا. اولئک الذین لعنهم اللہ، تو یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے. فسمهم وعما وابصارهم، تو وہ پھر گونگے بہرے اور اندھے ہو گئے. اور یہی حال پوری امت کا ہے، سربراہوں کا ہے، ہر حکومت کا. مسلمان حکومت آج ریاض میں دیکھو تو آج کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ شراب عام ہے، سارے پب عام ہو چکے ہیں، ہر چیز کی وہاں ہر حرام کام کی اجازتیں ہو چکی ہے. یہاں تک کہ پہلے لوگ شراب اپنے گھروں میں رکھ نہیں سکتے تھے، اب جنرل پرمیشن دے دی کہ تمہاری زندگی ہے، دیکھتے بیٹھو، یہ نیا حکم ہے. اب تمہاری زندگی ہے، تم الاؤڈ ہے، آپ کو شراب رکھنا تک گھر میں الاؤڈ ہے. پہلے پرمیشن نہیں تھی لوگوں کو. ریاض میں پورے میوزک کانسرٹ ہو رہے، ہر چیز ہو رہی ہے. تو یہ جو سربراہ ہے، یہ جو حاکم آج عرب کو ہم نے مان لیا ہے، یہ ہمارے کافر ہو چکے ہیں، منافق ہو چکے ہیں، نفاق میں، گناہوں میں یہ حد سے بڑھ گئے ہیں. اور انہوں نے اللہ کے حکموں کو اب توڑنا شروع کر دیا ہے. حرام کو حلال قرار دے دیا، جو حرام کام تھے اس کو تک حلال کر دیا. مدینے کے ادھر مسجد نبوی، اس کے بازو میں اسٹار بکس کھلا ہوا ہے. یہ بائیکاٹ کے لیے منع کر رہے ہیں، یہ اسرائیل کے سپورٹرز ہیں. تو اسرائیل کے کھلم کھلا سپورٹر، انہوں نے کھلم کھلا کہہ دیا ہے کہ ہم اسرائیل کے سپورٹر ہیں، بھائی ہیں ہمارے. تو یہ جس طریقے سے اب ظاہر ہو کر باطل کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں، تو یہ صرف فساد پھیلانے والے ہیں. کیا ہے ان پر؟ اولئک الذین لعنهم اللہ فصمهم وعمی ابصارهم، تو گونگے بہرے اندھے ہو گئے ہیں. افلا یتدبرون، پھر یہ کیا تدبر نہیں کرتے، دھیان نہیں کرتے. القرآن ام علی قلوبہم افقالہم، کیا پھر یہ تدبر نہیں کرتے قرآن میں، یا یہ دھیان نہیں کرتے قرآن میں. ام علی قلوب افقالہا، یا پھر افقالہا، یا پھر ان کے دلوں پر قفل پڑ چکا ہے. تو یہ کتنی سوچنے والی بات ہے نا، کہ یہ آیتیں جب ہم پڑھیں تو ہمیں ایسا لگ رہا نا ہم پہلی بار سن رہے ہیں بات. ہم نے آج تک کوئی عالم سے، کوئی بیان میں، کوئی مذاکرے میں کہیں یہ بات نہیں سنی. ہمیں ایسے لگ رہا نا یہ جو آج باتیں ہم آج یہاں سن رہے ہیں ان آیتوں میں، ایسا لگ رہا نا کہ یہ پہلی دفعہ ہم سن رہے. اس سے پہلے کسی نے کہی یہ بات، کہیں ممبر سے، کہیں مجلس میں، کہیں پہ بھی یہ بات کانوں میں پڑ رہی ہے ہمارے. تو کتنے سوچنے والی بات ہے کہ قرآن کو کس طریقے سے پڑھا جا رہا. اب یہ سورہ محمد کا نام ہے سورہ قتال، اور کتنا صاف الفاظ ہے اس میں. اور ہمارے ہاں تو نام لینا تک ایسا لگتا ہے کہ کب کب چھوٹ جاتی ہے. ہمیں لگ رہا ہے یہ سب تو پہلی بار سن رہے ہیں. ہماری زندگی کے کتنے سال گزر گئے، ہم جڑے ہیں مجلسوں سے، ہم نے سنا ہے بڑے بڑے علماؤں کو، نہیں سن رہے ہم یہ بات، نہیں کر رہے وہ بات کھل کے. یہاں تک حال ہے علماؤں کا کہ ایک عالم اتنے بڑے وہ لیول کے وہ ہے، قاری ہے عرب کے، انہوں نے صاف کہہ دیا امریکہ اب ایران کو جہنم دکھانے والا. یہ ان کا اپنے اسٹیٹس کیا بولتے ہیں نا، مجھے نہیں پتہ، یہ اپنا انسٹاگرام کا وہ پہ انہوں نے یہ ڈالے، امریکہ اب ایران کو ہیل شو کرنے والا ہے. یہ سپورٹ ہے قاری کا. کیا قرت ہے ان کی اور کیا فالوور ہے، اور ورلڈ فیمس قاری، اب میں نام نہیں لینا چاہتی، ورلڈ فیمس قاری ہے وہ. اور وہ قاری جنہوں نے زندگی بھر قرآن کی قراتیں کری ہوں گی، ان کے دل میں الفاظ ہی نہیں اترے. یہ وہ لوگ ہیں نا کہ جنہوں نے قرآن کو پڑھا لیکن دلوں پر اثر ہی نہیں کیا الفاظ کے. ایسے ایسے مفتی مینک اور ایسے ایسے بڑے بڑے علماء ہیں جو آج باطل کے ساتھ بیٹھ کے ناشتے کر رہے، کھانے کھا رہے اور ان کے ساتھ گنگنا رہے. بڑے بڑے قاری، بڑے بڑے ورلڈ فیمس مفتیان بیٹھے آج. تو ہم یہی سمجھنا ہے کہ کیسا قرآن پڑھ رہے ہیں لوگ، اور ان کے دلوں میں یہ آیتیں کیوں نہیں اتری، کیوں انہوں نے وہ تدبر نہیں قرآن کا کیا جیسا کہ کرنا چاہیے تھا. کیا ہے اللہ قلوب افقالها، کہ ان کے دلوں پر قفل لگا دیا کہ پڑھتے بھی جائیں گے تو سمجھ نہیں آئیں گے آیتیں. ان الذین ارتدوا، وہ لوگ جو پلٹ گئے، علی ادبارہم، اپنے پیٹھوں پر، من بعد ما تبین لهم الہدی، ہدی الشیاطین سول لهم، اور وہ جن پر ظاہر ہو چکی تھی ان پر ہدایت، شیطان نے سول لہم، ان کے لیے بات بنا دی، واملا لہم، اور ان کے لیے وعدے کر دیے. ایسے ہی ہوا نا کہ دنیا کے جو دنیا کی رونقیں، دنیا کی ان کو جو آرائش آسائش وہ دکھ گئے، ان کو وہ وعدے ان کو مل گئے جو شیطان ان سے کر رہا ہے ان کے دل میں. ذالک، سیدھی راہ شیطان نے بات بنا دی ان کے دل میں، واملا لہم، اور دیر کیے وعدے کے. ذالک بانہم قالوا الذین کرہوا، اور وہ لوگ اس واسطے جو کہتے ہیں للذین کرہوا، ان لوگوں سے کرہوا بیزار ہوئے، ما نزل اللہ، جو اللہ نے اتاری، سنطیعکم فی بعض الامر، تو ہم کہاں مانیں گا بعض کاموں کا، ہے نا. یہی کر رہے نا آج پوری امت، یہی کر رہی ہے، ہم بھی وہی کر رہے کہ ہم کو جو بات ناپسند ہے ہم صرف اسی کی اتباع کریں گے جو بات ہمیں پسند آ رہی.
ہم قرآن کے بعض حصے پہ عمل کر رہے ہیں اور بعض حصوں کو چھوڑ دے رہے، بعض احکامات پہ ہم چل رہے ہیں اور بعض احکامات کو ہم ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں، ہمیں پسند ہے تو ہم کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پسند آ رہا، ہماری لائف اسٹائل اور لگژری سے جو چیز میچ نہیں ہو رہی ہم اس کو چھوڑ دے رہے، ہمارے خاندان والے نہیں کر رہے نا، اس لیے ہم بھی نہیں کرتے۔ ہم یہ تو سوچیں کہ وہ خاندان والے تھوڑی آئیں گے ہم کو بچانے، وہ آپ کی لائف اسٹائل، آپ کی وہ جان پہچان والے جس کے لیے آپ کو وہ چیزیں کراہیت محسوس ہو رہی، جو اللہ کے احکامات آپ کو کراہیت محسوس ہو رہا ہے، اسی لیے تو نہیں کر رہے نا۔ دو ہی چیزیں، اللہ کی ماننا ہے یا نفس کی ماننا ہے، باقی کون ہے ماننے والا؟ آپ اپنے نفس کی مانتے ہو، کوئی نہیں روکتا ہے، پتہ ہے احکامات کو اس کے کرنے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا آپ کو، آپ اتنے مجبور اور لاغر کبھی ہوتا ہی نہیں ہے انسان، یہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، بہانے ہوتے ہیں، صرف بہانے ہوتے ہیں، کوئی کسی کو نہیں روک سکتا کہ ایسا مت کرو ویسا مت کرو۔ ایک عورت ضد پر آئے تو ہر چیز منا سکتی ہے، ایک بچہ ضد پر آئے ہر چیز منا سکتا، یہ ہماری ہی چیزیں ہیں، ہم اپنے نفس کے غلام ہو چکے اور ہم کوئی نہیں ماننا ہے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ قرآن کے بعض حصے پہ عمل کر رہے ہیں اور بعض حصے کو ہم نے چھوڑ دیا، کیونکہ ہماری لائف اسٹائل، ہماری لگژری، ہمارے کمفرٹ سے میچ نہیں ہو رہا، وہ یہ دیکھنا چاہیے ہمیں۔ واللہ، اور اللہ، ما قالوا الذین کرہوا، وہ لوگ وہ کہتے ہیں، للذین، ان لوگوں سے کرہوا جنہیں ناپسند ہوا، ما نزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا تھا، سنطیعکم فی بعض الامر، تو ہم مانیں گے جو بعض امر بعض کاموں کو، واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ ان کے مشوروں کو خوب جانتا ہے، ان کے دلوں کی کیفیت سے تو اللہ بے خبر نہیں ہے، جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم حیلے بہانے کر لیں گے اور اللہ نہیں جانے گا۔ فکیف اذا توفتہم الملائکۃ، پھر کیا ہوگا جب انہیں موت دیں گے فرشتے، یضربون وجوہہم وادبارہم، اور ان کے منہ اور پیٹھ پر ماریں گے۔ تو جب فاسق، فاجر، منافق، کافر جن کی بھی روح قبض کریں گے فرشتے، تو اس طریقے سے ان کو ذلیل و رسوا کر کے کہ ان کے پیٹھ پر، ان کے چہروں پر ان کو کوڑے مارتے ہوئے ان کی روح قبض کریں گا۔ اتنی مطلب ان کا یہ توہین ہوگی، ان کی ذلالت ہوگی کہ ان کی روح اس طریقے سے قبض کی جائیں گی۔ جب موت انہیں موت کے فرشتے جب انہیں موت دیں گے تو یہ ذلت والی موت دیں گے۔ ذالک بانہم ابتدعوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اتباع کی، ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ، اس لیے کہ جو بیزار ہے، وکرہوا، اور ناپسند کی، رضوانہ، ان کی خوشی، فاحبط اعمالہم، تو ان کے اعمال اکارت ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا وہ گمان کرتے وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، لن یخرج اللہ اضغانہم، کہ ان کا کینہ اللہ دکھائے گا نہیں، کہ جن کے دلوں میں حسد، کینہ، بغض و نفاق ہے، انہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ ڈھانپے رکھیں گا ان کے یہ بغض، کینے کبھی دکھائیں گا نہیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہے، لَأَرَيْنَاكَهُمْ وَلَأَعْرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اگر ہم چاہے، لَأَرَيْنَاكُمْ، تو ہم تجھ کو ضرور دکھا دے، وَلَأَعْرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، تو تم ان کو پہچان لو گے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور تم ان کو ان کے بات کے طریقوں سے پہچان لو گے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اللہ ان کے اعمال زیادہ جانتا ہے۔ پہلے تو یہ آیت ان منافقوں کے لیے ہوئی کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر میں چاہوں تو جتنے منافق ہیں تو ان کو ذلیل کر دو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے ہنٹ دے دی گئی کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسی بات کر لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود پہچان لیتے کہ منافق کون، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجلس سے نام لے کر 35 لوگوں کو اٹھایا تھا جو کہ منافق تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو لسٹ تھی منافقوں کی، اور آج بھی دیکھو یہی رول اپلائی ہے کہ سمجھ آ جاتا ہے، منافقت سمجھ آ جاتی ہے، اور ہمیں دوسروں کی منافقت نہیں تلاشنا ہے، ہمیں اپنے اندر کی منافقت تلاشنا ہے۔ منافقوں کی ساری نشانیاں ہمیں پتہ ہے، جو ان کی نشانیاں ہیں پوری لسٹ ہے، کہ ہمارے اندر وہ نفاق ہمیں دوسروں میں نہیں تلاشنا ہے، بلکہ ہمارے اپنے اندر وہ نفاق تلاشنا ہے کہ اللہ نہ کرے ہمارے اندر کہیں وہ چھوٹی سی شبہ بھی موجود ہو۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم تمہیں بتا دیتے، حَتَّى نَعْلَمُ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، حتیٰ کہ تم جان لیتے کہ کون مجاہد ہے، لڑائی کرنے والے، جہاد کرنے والے، منکم، تم میں سے، والصابرین، اور کون صبر کرنے والے، قائم رہنے والے ہیں، وَلْنُبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور اللہ تمہیں بتا دیں گا خبریں۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اور بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اور روکتے اللہ کے راستے سے، وشاقوا الرسول، اور مخالفت کرتے ہیں رسول کی، من بعد ما تبین لهم الہدی، یہاں تک کہ جب ہدایت ظاہر ہو چکی، حق ظاہر ہو چکا، لن یضر اللہ شیئا، تو وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، وسیحبط اعمالهم، بلکہ ان کے اپنے ہی اعمال اکارت ہو رہے ہیں۔
کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں رسول کی، حق آ جانے کے بعد، کیونکہ حق تو پورا کا پورا اتر چکا، اب کوئی حیلہ بہانہ تو رہا نہیں، قرآن میں ہر چیز ظاہر ہو چکی، حق ظاہر ہو چکا، اس کے بعد بھی اگر حیلہ بہانہ کر رہے ہیں تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتے بلکہ اپنے اعمال کو غلط کرتے ہیں نا، کہ جو میٹھا میٹھا بن کے بیٹھے ہیں اور آج کے اس ایمرجنسی نافذ ہو چکی ہے اور اس میں صرف ذکر، اذکار، فضائل، بس اسی باتوں میں امت کو اگر بھٹکائے رکھے ہے، اور کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ قرآن پڑھ کے بڑا سکون حاصل ہو رہا ہے اور بڑے دلوں پہ سکون نہیں، یہ آیتیں پڑھ کے ہماری نیندیں حرام ہو جانا چاہیے، ہماری زندگی بدل جانا چاہیے، ہمارے مقصد بدل جانا چاہیے، ہمیں لگنا چاہیے کہ ہم پہ تو جو فرائض تھے ہم وہ پورے ہی نہیں کر رہے، ایک ایمرجنسی کی سچویشن ہمارے دل میں آ جانا چاہیے، تو ایسا کر کے ہم یا وہ کچھ نہیں کر رہے، بلکہ ہم کو لگ رہا ہے کہ بس یہ گھر میں بیٹھ کر تسبیح لے کر آج پڑھنا ہی ایک مسلمان کا کام ہے، تو ہم اپنے اعمال غارت کر رہے۔ یہ آج ایمرجنسی میں آپ کا بازو کا گھر جل رہا ہے اور آپ سوچیں گے کہ نہیں میں وہ نفل نماز پڑھ لیتا، میں چاشت پہلے پڑھ لیتا، سوچو پکڑنی ہوں گی کیا؟ اگر یہ ہو رہا ہوں گا کہ بازو میں ایک عورت کی عزت لوٹ رہی اور آپ بولیں گے کہ نہیں میں پہلے چاشت کی نماز پڑھتا، یعنی میں پہلے یہ اتنی تسبیح پڑھتا، تو وہ تو بولو پھر کیا ہے؟ آج یہی سچویشن ہے۔ ہم کو لگتا ہے کہ ہم سے پوچھ نہیں ہوں گی، سب سے پوچھوں گی، سب سے پوچھوں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال ضائع مت کرو، اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ اعمال کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن وہ اطاعت جیسی کی کرنی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی، وہ اطاعتیں ہم نہیں کر رہے، اور جن اعمال کے پیچھے ہم سکون حاصل کر کے سوچ رہے کہ ہم نے بڑے اعمال کر لیے اور اب ہم بڑے بخشائے ہیں، تو کیا کہہ دیا؟ اپنے اعمال کو اس طرح ضائع مت کرو، پوری طریقے سے اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو کافر ہے اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، ثم ماتوا، اور جو مر گئے، وہم کفار، اور جو کفار ہی رہے، فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ ان کی بخشش نہیں کرنے والا، جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا اور مر گئے اور کفر کی حالت میں، اس انکار کی حالت میں ہی وہ مرے، تو انہیں پھر بخشش نہ ملنے والی۔ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، اور بزدلی نہ کرو اور صلح مت پکارو، بزدلی نہ کرو اور صلح مت پکارو، ڈونٹ آسک فار پیس نہیں کرنا ہے، بزدلی نہیں کرو، وقت آیا تو کھڑے ہو جاؤ، بزدلی نہ کرو۔ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، بزدلی نہ کرو اور صلح مت پکارو، وانتم الاعلون، تم ہی غالب آؤ گے۔ کتنا بڑا وعدہ ہے نا، کیسے ہم ان وعدوں کو، کیسے اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا، یہ آیتیں پڑھو نا تو اپنے آپ پہ بھی غصہ آ رہا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، کتنے بے بس مجبور ہے، جبکہ اللہ کی کتنی صاف آیتیں ہیں۔ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتْرِكُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے کاموں کو جانے نہیں دیں گا، اللہ نقصان نہیں کرے گا تمہارے اعمالوں کو۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، یہ گھر، یہ دار، یہ بچے، یہ شادیاں، یہ ڈگریاں آج نہیں گئی تو کل چلے جائیں گی، یہ فانی ہی ہے، تمہاری جان بھی فانی ہے، تمہارے مال بھی فانی ہے، تمہاری اولاد بھی فانی ہے، یہ زندگی فانی ہے، کچھ سالوں کی کیا ہے، کھیل تماشا، ہم کھیل تماشی کر رہے ہیں، ہم کو انٹرٹینمنٹ چاہیے، ہم کو وقت گزاری چاہیے، ہم کہاں پیس ڈھونڈنے چلے ہیں، یہ کیا ہے دنیا کی زندگی، لعب و لہو، کھیل اور تماشا ہے، آج نہیں تو کل فانی ہو جائیں گی۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ، تقوی اختیار نہ کرو، یُؤْتِکُمْ أَجُورَکُمْ، وہ دے گا تمہارا اجر، وَلَا يَسْأَلْکُمْ أَمْوَالَکُمْ، تم سے کوئی مال نہیں مانگتا تم سے، اور نہ مانگے گا تم سے تمہارے مال، وَأَن يَسْأَلُوكُمُوهَا، اور مانگتا ہے اگر تم سے مال، فَيُحْفِكُمْ تَبْخُلُوا، تو تم بخیل بن جاتے ہو پھر، وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ، اور وہ تمہارے کینے، تمہارے اندر کی خفی چیزیں ظاہر کر دیں گا، جب تم بخیلی کرو گے تمہارے مال مانگنے پر اللہ کے راستے میں۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون، یہ وہی ہے، ہاں آگاہ ہو جاؤ، یہ وہی ہے، تدعون جو بلاتے ہیں، لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، فمنکم من یبخل، تو تم میں سے ایسے ہیں جو بخیل ہو جاتے ہیں، ومن یبخل، اور جو بخیل ہوا، فانما یبخل عن نفسہ، تو اس کی بخالت، اس نے جو بخیلی کی اسی کے نفس پر، واللہ الغنی، اور اللہ بہت غنی ہے، بے نیاز ہے، وانتم الفقراء، اور تم محتاج ہو اللہ کے، اللہ کو تمہاری محتاج نہیں ہے، اللہ تو غنی ہے، تم فقراء ہو، تم اس کے محتاج ہو۔ اور کیا کہا، کیا اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی کیا کہا، خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا،
تمہارا مال بھی تمہارا نہیں ہے بلکہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو تم اسی کے مال میں سے اس کے راستے میں خرچ کرو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر جاؤ گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو وہ تمہیں بدل کر دوسروں کو لا لیں گا، ثُمَّ لَا يَكُونَ أَمْثَالَكُمْ، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ تو کتنی بڑی مثال ہے نا کہ اگر اب بھی نہیں تمہاری قوم نہیں سدھری اور تمہارے حالات نہیں سدھرے تو تم کو ختم کر دوں گا اور دوسری قوموں کو میں لا دوں گا۔ اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ایسا بھی کوئی آئے گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا اور ہمارے بدلے کوئی قوموں کو لا لیں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ان کے ران پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے پرشیا کے۔ پرشیا اس وقت کا پرشیا آج کیا ہے؟ ایران ہے۔ کہا کہ وہ سریا ستاروں پر بھی علم ہوگا تو وہ لوگ وہاں پر بھی علم حاصل کرنے پہنچ جائیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ یہ چالو نہیں کیے کہ اپن نے بند کر دیے کیا؟ او او او